دوستو سکندر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہادری اور شجاعت میں مشہور تھا۔ جوانی کے وقت میں یونان سے چلا تھا اور فتح کرتا ہوا ہندوستان آ پہنچا، سرزمین پنجاب کو فتح کر لیا اور اس سے آگے نہ بڑھا۔ یہیں سے جب اپنے وطن کی طرف واپس ہونے لگے تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میرا وقت قریب آ گیا ہے اور میں اب آپ لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا۔ پھر وزیروں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو آپ لوگ میرا کفن کر دیں گے۔ انہوں نے کہا حضور زندگی بھر ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے، اگر ہم آپ کو کفن دفن نہیں کریں گے تو ہم سے زیادہ نمک حرام کون ہو سکتا ہے۔ پھر سکندر بادشاہ نے کہا دیکھو میری آخری وقت ہے اور میری آخری وصیت ہے، جب میں مر جاؤں گا اور آپ لوگ مجھے کفن پہنا کر دفن کے لیے لے جائیں گے تو میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ وزیروں نے کہا تو حضور آپ ایسا نہ فرمائیے، کیونکہ اس میں آپ کی بڑی بے عزتی ہوگی، کیونکہ آپ کا جنازہ ایک بادشاہ کا جنازہ ہوگا اور اسے ساری دنیا دیکھنے کے لیے آئے گی۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا ہاتھ کفن سے باہر نکلا ہوا ہے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو سکندر کتنا بڑا لالچی ہے، فتح کرتے کرتے مر گیا مگر اب بھی اس کا لالچ ختم نہیں ہوا۔ سکندر بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، میں اس لیے ہاتھ باہر نکال رہا ہوں تاکہ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو سکے کہ 7 ملکوں کا بادشاہ جب آج دنیا سے جا رہا ہے تو وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے، نہ ان کے ساتھ ان کے بچے گئے نہ ان کے ساتھ اس کا مال گیا۔ سوچنے کا مقام ہے وہ عمل جو قبر کی کٹھن گھڑی میں کام آنے والی ہے۔ دوستو بزرگوں، آج ہم نے اس کے لیے کیا تیاریاں کر رکھی ہے؟ آج کا نوجوان سوچتا ہے کہ جب ہمارا آخری وقت آ جائے گا تو ہم توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے، لیکن وہ جانتا نہیں کہ موت انسان کو موت کی ماں کی گود میں بھی آ سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب تمہارا وقت متعینہ آ جائے گا تو پھر تم کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل سکتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، چنانچہ مورخین نے کتاب کے اوراق میں اس طرح لکھا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو پوچھا کہ میرا محبوب میں 17 برس سے مدینے میں ہوں، آپ فرما دیجئے کہ میری موت کب آئے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ کی 5 انگلیاں اٹھا دی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے کہ آخر 5 سے 5 مہینے یا 5 ہفتے یا 5 دن مراد ہے۔ علامہ ابن سیرین جو خواب کی تعبیر دینے میں وقت کے بہت بڑے امام تھے، ان کے پاس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آدمی بھیجا کہ حضرت سے جا کر کے پوچھ کے آؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے یہ خواب کسی عام آدمی کا نہیں بلکہ وقت کے امام یا کسی بڑے عالم کا خواب ہے۔ ان سے پوچھا کہ یہ خواب کس نے دیکھی ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ یہ خواب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہے۔ پھر علامہ ابن سیرین نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہی آیت پڑھی جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، ان 5 چیزوں میں سے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ نمبر 1 ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور عورت کے رحم میں بچہ ہے یا بچی، کالا ہے یا بورا، پورا ہے یا ادھورا، سست ہے یا چست، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا عمل کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور تمہیں موت کہاں آئے گی اور کب آئے گی اور کیسے آئے گی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جس کے پاس کوئی عمل نہیں اور وہ دنیا سے ایسے کفن پہن کر کے جا رہا ہو، سمجھو کہ وہ دریا میں جا رہا ہے بغیر کشتی کے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو مسجد نبوی سے نکل کر کے جنت البقیع جایا کرتے تھے اور صحابہ کو فرمایا کرتے تھے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ اس شہر خاموشہ کو دیکھیں جہاں لوگ سوئے تو اٹھے نہیں۔